الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی توفیق سے، اپنے کرم سے، اپنی عافیت سے ہم سبوں کو ایمان والا بنایا ہے. دل میں ایمان کی دولت آ جائے وہ تمام سعادتوں میں سب سے بڑی سعادت ہے. آپ حضرات ذرا سامنے آ جائیں، سب کو پور کریں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو اور آپ کے کندھوں کو پھاڑ کر وہ سامنے نہ آ جائیں. صفیں پہلے سامنے کی پوری کی جاتی ہے، پھر بعد کی پر کی جاتی ہے. سامنے آ جائیں گے، صف خالی ہے، اس کو پر دیجیے. صفوں کو پر کریں گے تو پھر میں اپنی باتوں کو شروع کروں گا. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں. یہ صفوں کو ادھر دائیں طرف بائیں طرف پر کیجیے. اللہ نے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ عید الفطر ہے. ہر قوم اپنا تہوار مناتے ہیں، ہر قوم اپنی خوشی مناتے ہیں، اور ہم عید کے موقع پہ خوشی مناتے ہیں. ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی گئی ہے. یہ خوشی، آج کا یہ دن، مسرت کا دن ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم نے رمضان میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے پیارے بچہ، فرمایا اے بچہ، آج کے بعد تیرا باپ محمد ہوگا، تیری ماں عائشہ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو، جس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جس کا جسم بڑا گندا تھا، اس حالت میں ان کو اٹھایا، لے کر کے گئے. حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دیکھ، تیری اولاد نہیں ہو رہی تھی، آج اللہ نے اولاد دے دی ہے. میں نے اس کو اپنا بیٹا مان لیا ہے. اس کو پانی نہلاؤ اور حسن حسین کے ایک جوڑا لاؤ، انہیں پہناؤ تاکہ اس معصوم بچے کی بھی عید اچھی طریقے سے گزر جائے. اس کے بعد حضرت عائشہ نے کپڑا پہنایا. اس بچے سے کہا اللہ کے رسول نے، اے میرے پیارے بیٹے، بتا جب تیرے والد اس دنیا میں تھا، جب تیرے باپ اس دنیا میں زندہ تھا تو عید گاہ کیسے جاتا تھا؟ تیرے باپ تجھے کیسے لے کر جاتے تھے؟ تو اس بچے نے کہا کندھے پہ بیٹھا کر کے یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول نے اس معصوم بچے کو اپنے کندھے پہ بیٹھا لیا اور بیٹھانے کے بعد اس کو عیدگاہ کی طرف لے کر کے گیا. لیکن راستے میں جاتے ہوئے وہ بچے جو کھیل رہے تھے اس بچے کے ساتھ اب یہ بچہ خوشی سے جھوم رہا تھا. تو ان بچوں نے آ کر کے اس بچے کو کہا کہ بھائی کچھ دیر پہلے تو بیٹھا ہوا رو رہا تھا، ایک کونے میں کپڑے کے لیے گر گرا رہا تھا، لیکن اب تیرے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی کس بنیاد پر ہے؟ تو اس بچے نے کہا اے میرے دوستو سن لو، آج سے میرا باپ محمد ہے اور میری ماں عائشہ ہے. تو ان بچوں نے کہا کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے، کاش کہ ہم بھی غریب ہوتے، کاش کہ ہم بھی فقیر ہوتے، کاش کہ کوئی ہمارا نہ ہوتا تو آج میرا ماں عائشہ ہوتی، آج میرا باپ محمد ہوتا. ہائے ہائے قربان جاؤ تجھ پر سلام ہو اے معصوم سا بچہ، تو نے دنیا کے سردار کو اپنا باپ بنا لیا، دنیا کی ماں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نے لیا. واقعی میں تیری قسمت بدل گئی. تو میرے دوستو اس واقعہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے
اپنے محلوں گلیوں پڑوسیوں میں ان لوگوں کا خیال کریں کہ جن کی عید شاید اچھی طریقے سے نہ گزرے اور اتنے استطاعت نہ ہو کہ وہ خوشی کے ساتھ آج کی عید آپ کے کندھے سے کندھے ملا کر کے یہاں پر آ کر کے عید الفطر کی نماز ادا کر سکے. یہ پیغام ہے میرے دوستو, یہ پیغام ہے. اللہ نے جتنے بھی چیزیں ہم تمام پر واجب اور فرض کیے ہیں, ہر ایک کے پیچھے مصلحت ہے, حکمت ہے. جو احکامات اللہ نے دیے ہیں, نماز دیے ہیں, اس کے پیچھے حکمت ہے. روزہ اللہ نے دیے تھے, اس کے پیچھے حکمت ہے. حج اللہ نے عطا فرمایا, اس کے پیچھے حکمت ہے. زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا, اس کے پیچھے حکمت ہے. اگر آج دنیا میں لوگ عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, برابری کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے تو دنیا میں کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا, دنیا میں کوئی محتاج باقی نہیں رہے گا. لیکن میرے دوستو, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, آج اتنی بڑی تعداد ہے, ہم تمام کو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اسلام سے, ایمان سے بہت دور ہو چکے ہیں میرے دوستو, بہت دور ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہم سے غلطیاں, کوتاہیاں اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں میرے دوستو. آج مسلمانوں سے اوقاف جائیداد کو چھینا جا رہا ہے. جمعے کے دن یہ بات کہی گئی تھی کہ ہر مسلمان جب جمعے کی نماز کے لیے پہنچے تو اپنی کلائی پر کالی پٹی باندھ کر کے آئے, اور یہ کالی پٹی کا باندھنا یہ ثبوت تھا اس بات پر کہ ہم اس کالا قانون کو نافذ نہیں کر سکتے. یہ اوقاف کی جائیداد جو بل لانا چاہ رہی ہے حکومت, اس بل کو ہم مان نہیں سکتے کیونکہ یہ اسلام کی اور شریعت کے خلاف ہے, ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. بتاؤ کہ آپ میں سے کن کن لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا تھا, کن کن لوگوں نے اپنی کلائی اور بازو پر کالی پٹی باندھ کر کے آئے تھے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی تھی, ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا تھا کہ کالی پٹی باندھنی بھی پڑے گی اور اوقاف کی جائیداد کیا ہے. تو یہ میرے دوستوں لاپرواہی ہے. کیا ہے؟ اپنے اسلام سے لاپرواہی ہے, اپنے ایمان سے لاپرواہی ہے. اسی لاپرواہی میں ہمارا ایمان بھی نکل جائے گا, ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو, حالات کا جائزہ لو, حالات کو اپنو, حالات کو پڑھو. حالات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ صرف یہ نہیں کہا گیا آپ کو, یہ نہیں کہا گیا کہ 5 وقت مسجدوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہو. مسجد صرف اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ صرف وہاں پر عبادتیں کی جائے. مسجد سیاست کا گھر ہے میرے دوستو, مسجد قیادت کا گھر ہے میرے دوستو, مسجد رفاہ عامہ کا گھر ہے میرے دوستو, مسجد اخلاق کو سنوارنے کا ایک مجسمہ ہے میرے دوستو. مسجد مسلمانوں کے حالات کو سدھارنے کا ایک بہترین عمل اور گھر ہے میرے دوستو. حالات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, ورنہ اگر اوقاف کی جائیداد ہم سے چھینی جائے گی, اگر اوقاف کی جائیداد ہم سے چھین لی جائے تو پھر ہمیں مسجد میں ایک وقت کا سجدہ کرنے کا بھی توفیق نہیں ملے گا. سمجھ رہے بات کو؟ اگر اوقاف کے خلاف جو بل حکومت لا کر کے اس کو نافذ کرانا چاہتی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آج کے دور میں, آج کے حالات میں اگر حکومت اوقاف کے جائیداد جو بل لا کر کے نافذ کرنا چاہتی ہے, اگر وہ نافذ کر دیں تو آپ کا ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم ڈالنے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ میں یہاں پہ قدم رکھوں یا نہ رکھوں, میں اس دروازے کو کھولوں یا نہ کھولوں, میں یہاں پر سجدہ کروں یا نہ کروں. اس کی بھی آپ کو جرأت نہیں دی جائے گی اگر وہ بل پاس ہو جاتی ہے. آج ہم اتنے پرسکون ماحول میں اطمینان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں اس سارے میں عید الفطر کی نماز کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, کوئی حالات خدشہ والا نہیں ہے. اگر بل پاس ہو گئی تو آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں دے گی کہ آپ یہاں پر آ کر عید الفطر کی نماز ادا کر سکیں, کیونکہ اس کا کہنا ہے اوقاف کے جائیداد مسلمان چیزوں کا ہم نے عام کام کیا تھا جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, تو اللہ نے ہمیں اس کے بدلے میں یہ بدلے کا دن دیا ہے. یہ بدلے کا دن ہے. عید کس چیز کا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے, بدلے کا.
کہ جن لوگوں نے محنت کر کے مشقت برداشت کر کے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے روزوں کو رکھا تھا، اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر کے لیے، اللہ کے حکم کو مانا تھا، تو اللہ نے اس حکم کو ماننے کے بدلے میں آج یہ عید کا دن ہم سبوں کو عطا فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان مزدوری کرتا ہے، ایک انسان کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، ایک انسان تجارت کرتا ہے، ایک انسان بزنس کرتا ہے، اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ کھیتی کرنے والوں کو کچھ دن کے بعد کھیتی پک جاتی ہے تو اناج کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ مزدور جب مزدوری کرتا ہے، دیواریں بناتا ہے، گھر بناتے ہیں، تو انہیں مالک کی طرف سے اجرت ملتی ہے وقت پورا ہونے کے اوپر۔ اسی طریقے سے ہم نے روزے رکھے تھے، یہ ایک محنت تھی، ہم نے تراویح پڑھی تھی، یہ ایک محنت تھی، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، یہ ایک محنت تھی، ہم راتوں کو کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے گر گرا رہے تھے، رو رہے تھے، ہماری پاؤں میں تھکن آ جاتی تھی، وہ ایک محنت تھی، ہم راتوں کو جاگتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، یہ ایک محنت تھی۔ اس محنت کے پیچھے آج کا یہ بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے نقل کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، اے میرے بندو، روزوں کو تم نے میرے لیے رکھا تھا، اے میرے بندو، اپنی عبادتیں تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، آج میں اس کا بدلہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے عطا فرماؤں گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى ان هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ کون کامیاب ہوا؟ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اللہ کا نام لیا، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی تھی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ جب یہ قرآن کی آیتیں صحابہ نے سنی تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم نماز پڑھنا، تزکیہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، کیا صرف ہمارے لیے خاص ہے؟ پہلی امتوں کو یہ چیزیں نہیں دی گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا فی الصحف الاولی، پہلی صحیفوں میں بھی، پہلی کتابوں میں بھی یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں۔ مطلب کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا، کیا کرنا بھائی؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور تزکیہ کرنا، اپنے آپ کی صفائی کرنا، اور تیسری چیز ہے اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ اور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ خاص طور سے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دنیا کے ایک ایسے بڑے بادشاہ سے ہوا تھا جس کو ہم اور آپ فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون کے مقابلے فرعون موسیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اور فرعون کے نام سے، یعنی فرعون کے مقابلے میں موسیٰ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا۔ اس فرعونی دجال کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی طاقت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑی دشمن طاقت کا مقابلہ کیا تھا، فرعون کا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، میری شہنشاہی کی کوئی حد نہیں، جو کہتا تھا میری طاقت کی کوئی حد نہیں، جو کہتا تھا میری بادشاہت کی کوئی حد نہیں۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور نمازیں پڑھی اور اللہ کو یاد کیا، اور پھر اس کے ذریعے اس دشمن طاقت کو
کو نیست و نابود کر دیا، یہاں تک کہ سمندر میں غرق ہونے پہ مجبور کر دیا، اس لیے اللہ نے اس کا نام لیا ہے۔ دوسرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا ہے۔ کون حضرت ابراہیم؟ جس کے بیٹے کے نام پہ ہم قربانی کے موقع پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وہ نبی اور پیغمبر ہے جس کا مقابلہ دنیا کے اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ نمرود سے ہوا تھا۔ نمرود بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، تم سب کے سب محکوم ہو، اور میں مالک ہوں، تم سب کے سب مملوک ہو، اور میں بادشاہ ہوں، تم سب کے سب میری باتوں پر چلنے والا ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم آئے اور حضرت ابراہیم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو میرے دوستوں، کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر آپ کے دل میں اسلام ہے، آپ کے اندر ایمان قوت ہے، اسلام کی طاقت ہے، تو بڑے بڑے فرعون کو اور بڑے بڑے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو نیست نابود کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، اے میرے بندو، کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ کون کامیاب ہوا؟ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا نفس تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ۔ کیا مطلب تزکیہ کا؟